بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن پارہ 4۔ اگر وفاداری کا مقام چاہتے ہو تو وہ چیزیں خرچ کرو جنہیں تم پریہ رکھتے ہو۔ خانہ کعبہ اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے۔ یہ تمہارے لیے برکت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ جو بھی وہاں پہنچ سکتا ہو اس پر واجب ہے کہ اس کی زیارت کرے۔ اہل کتاب کے چکر میں نہ پڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، اللہ کی ناراضگی سے بچو جس حد تک بچ سکو، مرتے دم تک دین اسلام کو قائم رکھو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ٹکڑے ٹکڑے مت ہو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو کہ اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ تم آگ کے گڈھے کے کنارے کھڑے تھے، اس نے تمہیں اس کی تباہی سے بچا لیا۔ نیکی کی طرف بلاؤ، بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے روکتے رہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو روشن آیتوں کے آ جانے کے بعد بھی حق سے بھٹک گئے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تم ان کا طریقہ اختیار کرو جو راہ راست پر قائم ہیں، رات کے وقتوں میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدے میں ہوتے ہیں، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دشمنوں کو اپنا رازدار مت بناؤ، ان کی شرارتوں سے بچو، صبر اور تقوی کا دامن تھامے رکھو۔ اللہ کی راہ میں نکلو تو پست ہمتی نہ دکھاؤ، اللہ کی ناراضگی سے بچو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ جن کے دل تقوی سے مالا مال ہیں وہ امیری غریبی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بھلائی کرنے والے لوگ ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے۔ کبھی کوئی فحش کام کر بیٹھیں تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، غلطی پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی مغفرت اور جنت ہے۔ پست ہمتی نہ دکھاؤ، غم نہ کرو، ایمان پر قائم رہو، ایسا کرو گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو جانا ہی نہیں کہ تم میں کون لوگ اس کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور کون لوگ اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول آئے اور چلے گئے، اگر وہ قتل ہو جائیں یا فوت ہو جائیں تو کیا ان کا راستہ چھوڑ دو گے؟ اللہ سے دعا کرو کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہماری بے اعتدالیوں کو معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اللہ کا انکار کرنے والوں کی بات مت مانو، اللہ کو اپنا حامی و مددگار بنا لو، کمزوری مت دکھاؤ، آپس میں جھگڑے نہ کرو، موت سے نہ ڈرو، دنیا کی محبت میں مت گرفتار ہو اور آخرت کی طلب پیدا کرو۔ اللہ کی مدد اپنے قریب پاؤ گے۔ اللہ سے ڈرو، شیطان کے ساتھیوں سے مت ڈرو، ان کی سرگرمیوں سے تم خوف زدہ نہ ہو، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اظہار حق میں کنجوسی سے کام نہ لو، یا کنجوسی آخرت میں گلے کا طوق بن جائے گی۔ یاد رکھو کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور سب کو آخرت میں پورا پورا بدلہ ملنا ہے۔ دنیا کے دھوکے میں نہ رہو، آخرت کی کامیابی کی فکر کرو، دین کی راہ میں آزمائشوں پر صبر کرو، کتاب الہی کی تعلیمات لوگوں میں عام کرو، اس میں کچھ بھی مت چھپاؤ، کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرو، اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی فکر کرو۔ اطمینان رکھو، اللہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اللہ کے دین کے لیے جن لوگوں نے بھی جان و مال کی قربانیاں دی ہیں، اللہ انہیں ان کی قربانیوں کا بھرپور صلہ عطا فرمائے گا اور انہیں سدا بہار جنتوں میں داخل کرے گا۔ کفر کرنے والوں کی سرگرمیاں اور پیش قدمیوں سے دھوکہ مت کھاؤ، ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ صبر سے کام لو، ثابت قدم رہو، حق کی نصرت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ اللہ سے ڈرو اور رشتوں کا اہتمام کرو، یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو، ان کا مال کھانے کی کوشش نہ کرو کیونکہ وہ تمہارے لیے حرام اور نقصان دہ ہے۔ تمہیں یتیموں کے بارے میں انصاف کرنا ہے اور عورتوں کے بارے میں بھی انصاف کرنا ہے۔ عورتوں کے مہر خوشدلی کے ساتھ ادا کر دو، یتیموں کے مال کی بہتر نگرانی کرو، جب وہ بڑے اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ وراثت کے جو حقدار ہیں ان کا حق ان کے حوالے کرو، وراثت میں سے یتیموں کا حق ہرگز مت مارو۔ وراثت تقسیم کرنے کے موقع پر عزیز اور رشتہ دار اور یتیم و مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دے دو۔ میت کے قرضوں اور اس کی وصیتوں کو میراث کی تقسیم سے پہلے ادا کرو، ایسی وصیت نہ کرو جس سے کسی کا حق مارا جائے۔ خاندان اور سماج میں بے حیائی مت پھیلنے دو، اسے روکنے کے لیے اثردار قدم اٹھاؤ۔ گناہ کر بیٹھو تو سچے دل سے جلد توبہ کر لو، نہ ہٹ دھرمی سے کام لو اور نہ توبہ کرنے کے لیے مرنے کے وقت کا انتظار کرو۔ عورتوں کو ستاؤ مت،
ان کے ساتھ ظلم کا رویہ مت اختیار کرو۔ اگر الگاو کی نوبت آ جائے تو ان کو دیا ہوا مال ان سے واپس لینے کی کوشش مت کرو۔ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ خوبصورتی سے نباہ کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے جو رشتے حرام قرار دیے ہیں ان کی حرمت کا لحاظ کرو۔